من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کما هو اہل والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن، در نظر وارثان قرآن۔ سلسلہ درس قرآن میں ہماری جو صورت موضوع قرار پائی ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آج آیت نمبر 26 سے 29 تک، یعنی 4 آیات، ان کا ترجمہ اور پیغام انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها واما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ اس آیت نمبر 26 کا ترجمہ۔ اللہ اس بات میں شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کی مثال دے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں مچھر اور اس سے بڑھ کر کسی چیز کی بھی مثال دینے میں شرم محسوس نہیں کرتا۔ تو جو ایمان لا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے پروردگار کی طرف سے یہ مثالیں برحق ہیں، لیکن جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ آخر ان مثالوں سے اللہ کا مقصد کیا ہے۔ اللہ اسی طرح بہت سارے لوگوں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور گمراہی صرف فاسق لوگوں کا حصہ ہے۔ آیت نمبر 27۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ فاسق وہ لوگ ہیں۔ آیت نمبر 26 میں فاسقین کا ذکر ہوا، تو اللہ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ مضبوط عہد و پیمان کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا، اور توڑ دیتے ہیں، اسے توڑ دیتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اور یہی لوگ جو ہے خسارے میں ہیں، یعنی زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور یہ لوگ خسارے میں۔ ان 2 آیات مجیدہ، ان کا پہلے پیغام انشاءاللہ، پھر اس کے بعد والی آیت میں بعد والی آیات۔ آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مثال دی ہے مچھر کی۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت مجیدہ میں 4 باتیں کی ہیں۔ 4۔ نمبر 1، اللہ نے اپنی خلقت اور قدرت کا ذکر کیا ہے، قدرت کا کرشمہ۔ نمبر 2، اس میں اللہ نے گمراہی کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 3، اس میں اللہ نے ہدایت کا ذکر کیا ہے۔ اور نمبر 4، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ گمراہ کون ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی خلقت اور قدرت کی جو مثالیں پیش کی ہیں، واقعاً اگر ہم اس میں غور و فکر کریں تو ہمارے لیے ہدایت کے نمونے ہیں۔ تو اب اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی قدرت اور خلقت کا جو مثال، جس چیز کو پیش کیا ہے، نمونے کو جو پیش کیا ہے، وہ چیز کیا ہے؟
اللہ نے فرمایا کہ میں مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کو بیان کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتا۔ تو اب اللہ نے یہ جو مچھر کی خلقت کی ہے، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی خلقت کا وہ اعلیٰ نمونہ ہے کہ یعنی غور و فکر کرنے والے جو ہے وہ اس جب فکر کرتے ہیں تو وہ حیران، عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ تو یہ جو مچھر ہے، خود اس میں اگر وجود کرے، اس کے وجود میں اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں بہت ساری ایسی معلومات نظر آتی ہیں کہ جس سے ہماری عقل جو ہے وہ حیران پریشان ہو جاتی ہے کہ ایک معمولی سا کیڑا جو ہمارے سامنے، ایک معمولی سا کیڑا، اس کے اندر اس قدر خصوصیات ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور خلقت جو ہے کے اوپر ایک بہترین دلیل ہے۔ تو لہٰذا اب دیکھیں، یہ جو مچھر ہے، دنیا تو اس کو معمولی سمجھتی ہے، کفار بھی یہی کہتے تھے یہ قرآن میں اللہ نے مکھی کی مثالیں دی ہیں، یہ مچھر کی مثالیں دی ہیں، یہ قرآن ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو معمولی سی مثالیں ہیں۔ علیکم السلام، ان معمولی مثالوں کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو اس میں یہ جو مچھر ہے، مچھر کے بارے میں بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے ماہرین، بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے پروفیسرز، وہ جو ہے اس کی تحقیق پیش کرنے میں یعنی اس قدر جو تھے وہ حیران تھے۔ تو جو مچھر ہے، اس کے بارے میں جو ریسرچ آئی ہے کہ مچھر حشرات الارض میں سب سے خطرناک کیڑا ہے۔ زمین میں جتنے حشرات الارض ہیں ان میں سب سے خطرناک کون سا کیڑا ہے؟ مچھر ہے۔ حالانکہ لوگ کیا سمجھتے ہیں حشرات میں کون سی چیز خطرناک ہے؟ سمجھتے ہیں کہ سانپ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بچھو ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور چیز ہے، جبکہ یہ مچھر ان سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مچھر جو ہے یہ سانپ کو بھی کاٹتا ہے، تو یہ مینڈک کو بھی کاٹتا ہے، تو لہٰذا یہ حیوان انسانوں کو کاٹتا ہے، جانوروں کو، گائے کو کاٹتا ہے، حتیٰ کہ کتے کو کاٹتا ہے، تو بہت سارے حیوانات کو بھی یہ کاٹتا ہے۔ تو اب یہ مچھر جو ہے یعنی معمولی کیڑا، لیکن یہ کیا ہے؟ انسان کو دیکھنے میں تو معمولی نظر آتا ہے، لیکن یہ زمین میں زہریلی چیزوں کو بھی یہ کاٹ دیتا ہے، اور یہ جو ہے معمولی سا کیڑا یعنی انسان کی جان لے لیتا ہے، اور یہاں تک کہ یعنی سالانہ تقریباً جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ مچھر کے کاٹنے سے لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ یہ صرف ایسا نہیں ہے پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں نہیں، بلکہ حتیٰ کہ یورپ، امریکہ اور کینیڈا یعنی ترقی یافتہ ممالک میں، وہاں پہ بھی مچھر کے کاٹنے سے کئی اموات جو ہے وہ واقع ہوتی ہیں۔ تو یعنی ایک معمولی سا کیڑا، یہ وہ ہے کہ جسم کے اعتبار سے معمولی ہے، لیکن دنیا میں جتنے بڑے حجم اور بدن والے جانور ہیں، جیسے ہاتھی کو اور مچھر کو سامنے رکھیں تو مچھر میں اللہ نے ہاتھی کی نسبت اعضاء زیادہ رکھے، تو لہٰذا اس کے اندر جو ہے یعنی اضافی 2 عضو زیادہ ہیں، ایک سینگ اور ایک 2 پر۔ سینگ اس کے اندر زیادہ ہے، ہاتھی کے اندر نہیں ہے، اور 2 پر اس کے اندر اضافی ہیں۔ تو یہ مچھر میں یعنی معمولی سے کیڑے میں اللہ نے یہ چیز رکھی ہے۔ تو مچھر کی ویسے جو ریسرچ ابھی تک جو کی ہے سائنسدانوں نے، تقریباً یہ 3500 مچھر کی اقسام ہیں، 3500، اور جن میں سے مچھروں میں سے 3500 میں سے 200 کی مادہ صرف انڈے دیتی ہے۔ تو مچھروں کی صرف مادہ انڈا دیتی ہے، ان کا جو نر ہوتا ہے وہ انڈے نہیں دیتا۔
تو مادہ صرف انڈے دیتی ہے، اور وہ بھی صرف 200 قسمیں، یعنی 3500 میں سے 200 قسمیں صرف انڈے دیتی ہے یہ۔ تو یہ 200 جو ہے یہ کیا کرتے ہیں، یہ 200 انڈے دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یعنی علیکم السلام، اب یہ جو مادہ ہے مچھروں کی، جو مادہ ہے صرف کاٹتی بھی یہی ہے، یہی خون چوستی ہے، یعنی نر نہیں کاٹتا۔ جو نر ہے وہ پھلوں سے اپنی غذا لیتا ہے، اور جو مادہ ہے وہ دوسری چیزوں سے غذا لیتی ہے، باقی غذا پوری کرنے کے لیے وہ انسان کا خون جو ہے وہ چوستی ہے۔ تو بہرحال یعنی کسی نے کیا یعنی کہا ہے کہ یعنی مچھروں کی جو مادہ ہے وہ دوسروں کا خون چوستی ہے، لیکن جو ہے وہ انسانوں کی جو مادہ ہے وہ جو ہے وہ اپنے مردوں کا خون چوستی ہے۔ تو بہرحال تو ساری عورتیں بھی ایسی نہیں ہیں کہ اپنے شوہروں کا خون چوسے۔ تو بہرحال تو وہ ایک صاحب کہنے لگے کہ ہماری بیویوں سے تو جو ہے وہ مچھر کی بیوی اچھی ہے، کم از کم جو اپنے شوہر کو تو خون نہیں چوستی۔ تو بہرحال یہ مادہ جو ہے یہ صرف خون چوستی ہے، یعنی یہ کاٹتی ہے۔ تو اس میں ریسرچ کے مطابق، اگر ریسرچ کے مطابق یہ جو مچھر ہیں ان کا وجود زمین میں 10 کروڑ سال پہلے ہے، انسانوں کی آبادی سے 10 کروڑ سال پہلے، اور بعض سائنسدان کی ریسرچ کے مطابق 2 ارب سال پہلے یہ مچھر، یعنی یہ ایک مخلوق جو معمولی کیڑا ہے، یعنی تو اب جو ہے یہ وہ معمولی سا کیڑا جو ہم دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں خدا کی قدرت کا نمونہ دیکھیں۔ ہم اشرف المخلوقات ہو کے اللہ نے ہمیں ایک دماغ سے نوازا ہے۔ مچھر جو ہے اس کے پاس دو دماغ ہوتے ہیں، معمولی سے کیڑے ہیں، اللہ نے اس کو کیا دیے؟ 2 دماغ دیے۔ انسان کو اللہ نے 1 دل دیا ہے، مچھروں کو اللہ نے 3 دل دیے، معمولی سے کیڑے۔ اب دیکھیں کہ پروردگار کی خالقیت کا نمونہ اللہ نے کیوں مثال دی ہے یہ قرآن میں مچھروں کی۔ یہ آیت نمبر 26 جو سورہ بقرہ کی، اس میں اللہ نے مچھروں کی جو مثال دی ہے ایسی تو نہیں دی ہے۔ بڑے بڑے سائنسدان ریسرچ کرنے والے حیران پریشان ہیں کہ ایک معمولی سا کیڑا 2 دماغ رکھتا ہے اور 3 دل رکھتا ہے، اور اس کی آنکھیں 2 ہیں، لیکن ان 2 آنکھوں میں اللہ نے 1000 لینز رکھے ہیں۔ 1000 لینز ان 2 آنکھوں میں، 1000 لینز ہیں، یعنی ہر آنکھ میں 1000 لینز ہیں، تو گویا 2000 لینز ہیں۔ معمولی سا کیڑا ہے، 2000 لینز ہے جس سے یہ اپنے ہر طرف دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، ہر طرف دیکھتا ہے، ہر طرف نگاہ کرتا ہے۔ تو بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ سید رسول کی اس بعض خصائص کا انکار کرتے کہ نبی نہیں دیکھ سکتے تھے پیچھے کی طرف، ان کی تو آنکھیں آگے ہوتی تھی۔ تو سید رسول کے خصائص میں علماء نے نقل کیا ہے وہ آنکھیں تو آگے تھی، لیکن سید رسول پیچھے سے بھی دیکھ سکتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ چشم پوشی سے کام لیتے تھے، لیکن یعنی اللہ نے یہ خصوصیت تھا کہ وہ دیکھ آگے رہے ہیں بظاہر، لیکن پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں، اسی لحظے میں وہ بتا سکتے ہیں کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، تو پیچھے والے حالات سے بھی۔ تو جو مچھر حقیر مخلوق ہے اس میں اللہ صلاحیت رکھ سکتی ہے کہ وہ اپنے اطراف میں ہر طرف دیکھے۔ تو جس کو اللہ نے منصب نبوت سے نوازا ہے، تو کیا اس کو اللہ اتنی عزت نہیں دے سکتا کہ وہ اپنے اطراف میں بھی ہر طرف نگاہ رکھے؟ تو لہذا اللہ نے طاقت دی ہے نا، تو یہ فیض بھی خدا کی طرف سے جاری ہے۔ تو لہذا اس کے 1000 اس کے لینز ہیں، یعنی ایک آنکھ کے۔ صلوات پڑھے محمد واہل بیت اللہم صلی علی محمد۔ تو 2000 لینز ہیں جو ہر طرف یہ دیکھتے ہیں، اور ان کے یہ کیا کرتے ہیں، ایک سیکنڈ جیسے میں نے ابھی ایک کہا نا، یہ ایک سیکنڈ ہے، اس میں 1000 مرتبہ یہ اپنے ونز مارتے ہیں، پر یہ مچھر اپنے پروں کو مارتے ہیں، یعنی اتنا مارتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی 1 گھنٹے میں صرف یہ 1 یا 1.5 میل چل پاتے ہیں۔ تو لہذا
یعنی خدا کی قدرت دیکھیں کس قدر، یعنی سائنسدان جو ریسرچ کر کر کے ان کی عقلیں حیران پریشان ہیں کہ وہ بھی یہ ماننے پہ مجبور ہو گئے کہ اللہ نے قرآن میں ایسے مچھر کی مثال نہیں دی ہے۔ بظاہراً ایک کمزور اور حقیر مخلوق نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے وجود میں اللہ کی قدرت اور خلقت کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ یعنی کافر لوگ ریسرچ کر کے وہ ہدایت پا رہے ہیں اللہ کے وجود پر، اور ہم لوگ مسلمان ہو کے کبھی فکر کریں اللہ نے یہ مثال کیوں دی ہے؟ صرف قرآن پڑھ کے کہ اللہ نے قرآن میں مچھر کا ذکر کیا ہے فکر کریں کیوں مثال دی ہے، اور تو کریں۔ ایسی تو اللہ فضول چیزیں تو بیان نہیں کرتا۔ ہم اپنی زندگی میں جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی زندگی میں فضول کام انجام دیتے ہیں؟ نہیں دیتے نا۔ صاحبان عقل معجوب سمجھتے اپنے لیے فضول کاموں کو انجام دینا، جو صاحبان عقل ہوتے ہیں، جو صاحبان علم ہوتے ہیں۔ تو جب صاحبان عقل و علم فضول کام اپنے لیے انجام دینا مناسب نہیں سمجھتے، تو جو خالق کی عقل اللہ ہے وہ کیسی فضول چیزوں کا قرآن میں ذکر کرتے؟ اس کی حکمت ہے، اس نے جو قرآن میں مچھر کا ذکر کیا ہے کچھ ہے، تبھی تو یہ بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے ریسرچ کرنے والے اسکالرز حیران پریشان ہیں، کتابوں کی کتابیں لکھ دی ہیں مچھروں کی ریسرچ کے اوپر، بڑے بڑے اسپیشلسٹ ہیں، سائنٹسٹ ہیں صرف مچھروں کے اوپر۔ تو لہٰذا یہ جو ہے مچھر، اچھا یہ دیکھیں مچھر، اس کے اندر جو نظام ہے خون چوسنے کا، کیا کرتے ہیں یہ؟ اللہ نے ان کے لعاب میں یہ صلاحیت رکھی، کیا کہ جب یہ انسان کے بدن میں سے خون چوسنا چاہتے ہیں تو یہ اپنا لعاب لگاتے ہیں۔ ان کے لعاب میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ جہاں پر لگتا ہے وہ جگہ سن ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم بدن میں انجیکشن لگانے کے لیے سپرے لگاتے ہیں تو پہلے اس جگہ کو ذرا، تاکہ وہاں پر سوئی لگنے سے وہاں پر پین نہ ہو، یا پھر ہم یہ ہے کہ وہاں پر کوئی انجیکشن لگا کے جگہ کو سن کرتے ہیں آپریشن کرنے کے لیے، تو یہ اپنا لعاب لگا کے جگہ کو سن کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ان کے بدن کے اندر سے 6 سوئیاں ہیں، ہم تو کہتے ہیں نا کہ ایک سوئی ڈالتے ہیں، یہ ان کے بدن کے اندر 6 سوئیاں ہیں، یہ انسان کی باڈی کے اندر داخل کرتے ہیں اور وہاں سے یہ خون چوستے ہیں۔ تو گویا یہ جو مچھر ہیں یہ ایک ایسی، اس کو کہا گیا ہے کہ سائنسدانوں نے کہا کہ یہ ایک ڈیوائس کی طرح ہے۔ کیا ہے؟ ایک ڈیوائس کی طرح، جیسے ایک ڈیوائس ہے جو بیالوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں، ایک ڈیوائس ہے ایپلیمنٹیشن نیورل، یہ ایک ڈیوائس ہوتی ہے جو ہارٹ سرجری میں استعمال ہوتی ہے، دل کے آپریشن میں، تو وہ جو استعمال ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں کہا کہ یہ والی ڈیوائس ایمپلیمنٹیشن نیورل، یہ جو ڈیوائس ہے یہ خود مچھر کو دیکھ کے سائنسدانوں نے بنائی ہے۔ اللہ اکبر! یعنی خدا کی حقیر مخلوق کو سامنے رکھ کے سائنسدانوں نے جو انسان کے ہارٹ سرجری کے لیے جو ڈیوائس ایجاد کی ہے وہ اس مخلوق کو جسے ہم معمولی اور حقیر سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیں خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے، جو معمولی سا ہمیں حقیر کیڑا لگتا ہے، لیکن بڑے بڑے سائنسدانوں نے انسانی صحت کو بچانے کے لیے، انسان کے ہارٹ کی سرجری کے لیے، انسان کی حفاظت کے لیے جو ڈیوائس ایجاد کی ہے وہ بھی اسی مچھر کے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ کیسے کام کرتی ہے، جیسے یہ کام کرتی ہے ہمیں بھی ویسے ڈیوائس بنانی ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہے وہ کافر ہو کے ریسرچ کر کے اللہ کی قدرت پہ حیران پریشان ہیں اور خدا کے وجود کے قائل ہو رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہو کے قرآن پڑھیں، خدا گواہ ہے ہمارے لیے پیغام ہدایات ہے، قرآن سے دور رہیں گے ہدایت سے دور رہیں گے۔ قرآن پڑھنے کا مطلب جہالت کا خاتمہ، قرآن پڑھنے کا مطلب گمراہی کا خاتمہ، قرآن پڑھنے کا مطلب شرک اور کفر کا خاتمہ۔ قرآن پڑھیں گے تو ہر جو ہمارے اندر خیر آ جائے گی۔ دیکھیں قرآن وہ عظیم کتاب ہے، یہ اللہ نے کس کو عطا کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ قرآن اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی وحی ہے، ایسے کہ نہیں؟ خود ذرا فکر کریں، خدا کی وحی کا نام قرآن ہے۔
پڑھیے تو صحیح، اللہ نے اپنی اس وحی میں ہم اپنے دوستوں میں اپنی اولادوں کو قیمتی سے قیمتی چیز دیتے ہیں نا. تو اللہ نے اپنے حبیب کو، جو کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہے خدا کو، وہ کون ہے؟ وہ رسول اللہ ہے، سید الانبیاء ہے. تو اللہ نے اپنے حبیب کو تحفے میں کیا دیا ہے؟ اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو قرآن تحفے میں دیا ہے. پڑھے تو صحیح کہ اس تحفے میں کیا ہے. تو لہذا پڑھیں گے، جو علم کی باتیں ہیں، خیر کی باتیں ہیں، ہدایت کی باتیں ہیں، وہ ہمارے لیے ہماری اصلاح ہوگی. جو علم اللہ اپنے نبی کو دے رہا ہے، ہم اس اللہ کے علم سے ہم بھی استفادہ کریں. اللہ کا علم ہے نا، قرآن اللہ کے علم کا نام ہے، جو علم اللہ نے رسول اللہ کو دیا. تو ہمارے کس قدر ہم بد نصیب ٹھہریں گے. اللہ نے جو علم رسول اللہ کو دیا، وہ ہم نے گھروں میں غلاب میں بند کر کے رکھ دیا، بس ہم اسے چوم کے رکھ دیتے ہیں، اس سے استفادہ نہیں کرتے. وعلیکم السلام. صلوات پڑھ دیں محمد وحید. تو عام طور پہ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ مچھروں کے نقصانات ہیں، ایسے کہ نہیں ہیں. یقیناً ہیں مچھروں کے نقصانات. مچھر کاٹتے ہیں تو یعنی لاکھوں کی تعداد میں ہر سال ڈیتھ ہوتی ہے، اموات ہوتی ہے، یعنی حتیٰ کہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی. لیکن جو یونیورسٹی فیلوریڈا یونیورسٹی کے جو ماہرین پروفیسرز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر مچھر کا وجود ختم ہو جائے تو معاشرے میں سائیڈ ایفیکٹس جو ہے وہ پیدا ہو جائے، یعنی ہر طرف بیماریاں بڑھ جائیں گی. مچھر کاٹتے ہیں، بہت سارے جانوروں کی غذا ہے مچھر، بہت سارے جانوروں کی مچھر غذا ہے. اور بعض جانوروں کو کاٹتے ہیں یا بعض انسان کے لیے کاٹتے ہیں تو وہ انسان کے لیے زہریلا اثر نہیں چھوڑتے. تو لہذا مچھروں کا نہ ہونا بھی کہتے ہیں کہ جس سے بعض جو ہے وہ حیوانات ختم ہو جائیں، جس سے جو ہے وہ پودے ختم ہو جائیں، اور ماحولیات پر متاثر ہوگا اگر جو ہے مچھروں کا وجود ختم ہو جائے. تو جہاں نقصان ہے وہاں فائدے بھی ہیں. تو اچھا، یہاں پر عام لوگ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو مچھر زہریلے ہیں، یہ سانپ زہریلے ہیں، یہ بچھو زہریلے ہیں، یہ جو زہریلے چیزیں ہیں اللہ نے یہ کیوں ایجاد کی؟ اللہ یہ ایجاد ہی نہ کرتے تھے تو لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. جہاں یہ زہریلے ہیں، نقصان دیتے ہیں، وہاں پر یہ فائدہ بھی دیتے ہیں. تو آپ یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ یہ نقصان پہنچاتے ہیں تو ان کو نہیں ہونا چاہیے؟ آپ یہ دیکھیں ان کے اندر فائدے بھی تو ہیں. سانپ کے وجود میں کتنی بیماریوں کا اس کے آئل میں علاج رکھا گیا ہے، بچھو کے اندر رکھا گیا ہے. کینسر کی دوا بناتے ہیں اسی بچھو اور سانپ سے. یہ بڑے بڑے ریسرچ دان ہیں. تو بہرحال یہ جو ہے یعنی دوائیاں ایجاد ہو رہی ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہیں؟ تو یہ نہ ہوتے. دیکھیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز کا آپ کو ضرر نظر آ رہا ہے تو آپ اس کے فوائد کو چھوڑ دیں. صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت. اللہم صلی علی. پیچھے والے ذرا مومنین آگے تشریف ہے، صلوات پڑھتے ہوئے آگے آجیے. صلوات پڑھیں محمد. اللہم صلی علی. بار دیگر بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی. جی بسم اللہ ذیشان صاحب آگے آجیے تشریف. صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت. اللہم صلی علی. ماشاء. یہ جوان، یہ بچے ہماری یہ قوم کا یہ سرمایہ ہے. میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ آگے بیٹھیں گے تو آپ لوگوں کے لیے درس ہے. لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ مچھر نہیں ہونے چاہیے، بچھو نہیں ہونے چاہیے، سانپ نہیں ہونے چاہیے، حشرات الارض نہیں ہونا چاہیے. بھئی ان میں نقصان ہے، ضرر ہے. اچھا بھئی اس میں ضرر ہے تو آپ فائدہ بھی تو ہے ان میں. ایک مثال کے ساتھ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں، آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا. آگ سے نقصان ہوتا ہے نا، آگ سے گھر بھی جلتے ہیں، آگ سے کتنے ملک بھی جلتے ہیں. آپ دیکھیں لاس اینجلس میں کتنا بڑا شہر تھا جو ہالی ووڈ کا، جو سارا جل کے راکھ ہو گیا. تو یعنی یہ بھی دیکھیں عجیب کہ وہاں کے لوگ جب غزہ پہ ظلم ہو رہا تھا تو کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ صحیح ہو رہا ہے، اس کو جہنم بنائیں. تو یہ ان کا نظریہ تھا، انسانیت پر رحم نہیں تھا.
یعنی یہ کیسا ہمارا پیار ہے، ہم حیوانوں سے پیار کریں اور انسانیت پر ظلم کریں۔ لیکن قربان جاؤں، ادھر سے جب وہ شہر جل رہا تھا، ایران کے ایک وزیر نے بیان جاری کیا کہ ہمیں امریکہ اجازت دے، ہم وہاں پر فلاحی اپنے کام کر کے وہاں پر آگ بجھاتے ہیں، لوگوں کی امدادی کیمپ لگاتے ہیں۔ یہ میں کہتا ہوں کہ یہ سیاسی نہیں ہے، یہ سیرت امیر المومنین علیہ السلام کا ایک نمونہ ہے کہ جب شام والوں نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر جنگ صفین میں پانی بند کیا تھا، امیر شام معاویہ ابن سفیان اور ان کے لشکر نے مولا علی علیہ السلام کے لشکر پہ پانی بند کر دیا تھا، تو اب ادھر سے کیا ہوا، اس لشکر میں مولا علی علیہ السلام ہے، امام حسن ہے، امام حسین ہے، تو اب جنگ صفین ہو رہی ہے کس کے درمیان؟ مولا علی علیہ السلام کے درمیان اور معاویہ ابن سفیان کے درمیان۔ یہ عوام کو معلوم ہونا چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے یہ چیزیں بیان کریں۔ ہمیں اس بات پہ بہت افسوس ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی رسول کے پہلے خلیفہ پہ اعتراض کرے یا دوسرے خلیفہ پہ اعتراض کرے یا تیسرے پہ کوئی کسی کو ہم کافر بنا دیتے ہیں، کسی کو واجب القتل بنا دیتے ہیں، کسی کو بلوائی بنا دیتے ہیں۔ بے نبی کے جو پہلے 3 اصحاب پہ بات کرے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کافر ہیں، یہ واجب القتل ہیں اور یہ بلوائی ہیں، ایسے کہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جو نبی کے پہلے 3 خلفاء پہ جسارت کرے ان کے بارے میں تو آپ یہ رائے قائم کرتے ہیں، تو جو نبی کے چوتھے خلیفہ مولا علی علیہ السلام جن کو آپ مانتے ہو، تو ان کے مد مقابل جو لوگ آئے پھر ان کا دفاع کیوں کرتے ہو؟ تو وہاں پہ کیا وجہ ہو جاتی ہے؟ تو لہٰذا آپ اگر نبی کے خلیفہ مولا علی علیہ السلام کو حق مانتے ہو تو پھر ان کے مد مقابل آنے والوں کو پھر وہاں پر آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ یہ اجتہادی غلطی ہے؟ اگر ان کے بارے میں کہتے ہو یہ اجتہادی غلطی ہے تو پھر آج کی اگر ہمارے علماء وہاں پر کوئی اعتراض کرتے ہیں اس کے مولا علی علیہ السلام کے مقابلے میں، تو پھر وہاں پر آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ ان کے خلاف بات کریں؟ تو پھر یہاں پر جو ہمارے علماء ہیں وہ بھی علمی اجتہاد کریں، پھر خاموشی سے سنو ان کا بھی اجتہاد۔ تو لہٰذا یعنی انسان کو تعصب سے کام نہیں لینا چاہیے، حق کو دیکھنا چاہیے۔ تو مولا علی علیہ السلام کی جب جنگ ہو رہی تھی تو معاویہ ابن سفیان نے یعنی علماء اہل سنت کو یعنی عوام الناس کو بھی سوچنا چاہیے کہ نبی کے چوتھے خلیفہ اور نبی کی آل امام حسن امام حسین بھی ہیں، ان پہ پانی بند کر دیا ہے جنگ صفین میں۔ جنگ صفین میں پانی بند ہوا، لیکن جب ادھر سے مولا علی علیہ السلام کے اس لشکر نے جنگ فتح کی تو ادھر سے اب جب پانی انہوں نے کہا ہم بھی بند کر دیں گے شام والوں کا، لیکن مولا علی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نہیں، یہ ان کا کردار تھا، انہوں نے مسلمانوں پہ پانی بند کیا، انسانیت کے ناطے ہم پانی بند نہیں کریں، یہ کردار علی تھا۔ تو لہٰذا ایران کے وزیر نے کیا کہا؟ انہوں نے جو بھی ہمارے ساتھ کیا، لیکن ہم انسانیت کے ناطے اسلام ہمیں رحم دلی کا درس دیتا ہے۔ تو لہٰذا یعنی یہ جو ہے آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا۔ تو آگ کا کام جلانا ہے، تو کیا ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ آگ نہ ہوتی؟ کبھی کسی نے کہا؟ ہم تو کہہ دیتے ہیں یہ سانپ کیوں ہے، بچھو کیوں ہے، یہ مچھر کیوں ہے، بھائی ان کے یہ تو زہریلی چیزیں ہیں، یہ نہ ہوتے تو بھئی آگ وہ بھی تو جلانے والی ہے، وہ بھی تو نقصان دینے والی ہے، گھر جل جاتے ہیں، بچے جل جاتے ہیں، لوگ جل جاتے ہیں، یہ بھی نہ ہوتی۔ تو اب اللہ نے ہمیں عقل بھی دی، جس چیز کا کام جلانا ہے آپ حفاظتی اقدامات کریں تاکہ آپ جلے نہ، اسے فائدہ استعمال کریں، اسے فائدے حاصل کریں۔ تو اسی طرح جو حشرات الارض ہیں زمین میں، سانپ بچھو یا مچھر یا دوسری چیزیں، آپ اپنی حفاظتی اقدامات کریں، نہ کہ آپ یہ کہیں کہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں، بلکہ آپ کیا کریں؟ حفاظتی اقدامات کرتے ہوئے جو ان کے اندر جو فوائد حاصل ہو سکتے ہیں ان کو حاصل کریں۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ۔ لہذا مچھر کی تخلیق پر دیکھیں یہ حیوانات کس قدر یعنی حیوانات اس قدر یعنی کمزور مخلوق، بڑے بڑے سائنسدان ریسرچ دان ان کی عقلیں حیران پریشان، اور ہم تو سمجھتے ہیں نا یہ معمولی یہ مخلوق ہے، لیکن آئے ذرا معمولی مخلوق ہے تو نہج البلاغہ میں امام المواحدین نے کیا پیغام دیا؟ امام فرماتے ہیں لَوِ اجْتَمَعَ جَمِيعُ
اگر پوری دنیا جمع ہو جائے، پوری دنیا یعنی جتنے جاندار ہیں، سارے انسان ہوں، جنات ہوں، یعنی حیوانات ہوں، سب جمع ہو جائیں، کس چیز پہ جمع ہو جائیں؟ علی احداث بعوضۃ ما قدرت علی احداثها۔ امام فرماتے اگر پوری کائنات جمع ہو جائے کہ وہ مچھر کو بنائے، تب بھی ایک مچھر نہیں بنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مچھر کی جو مثال دی ہے ایسے نہیں دی ہے، تو لہٰذا یعنی سائنسدانوں کے تحقیق اور ریسرچ کو آپ نے سنا کہ کس قدر حیران کن مچھروں کے بارے میں انفارمیشن دی، تو اللہ نے جو مثال دی ہے وہ ایسے فضول نہیں دی ہے۔ یعنی ایک پڑھا لکھا انسان فضول کام انجام نہیں دیتا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فضول مثال کیوں دے؟ تو سائنسدانوں کی ریسرچ آپ نے سنی، اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جو معرفت خدا رکھنے والے تھے، خدا کی معرفت کا عظیم درس دے دیا کہ ایک مچھر نہیں بنا سکتے۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، سائنسدانوں نے تو ڈرون بنا لیا جو مکھی کی شکل میں ہے، مچھر جتنا وجود رکھتا ہے، بعض ڈرون ایجاد ہو چکے ہیں جو بڑے بڑے سائنسدانوں نے ایجاد کیے، ایک مکھی کے تک وجود رکھتا ہے، ایک مچھر جتنا وجود رکھتا ہے، یعنی وہ ڈرون ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری ساری ویڈیو بنا کر یہاں سے لے جائے، ہمیں پتہ بھی نہ ہو، ہم یہ کہیں گے یہ تو مکھی ہے، یہ تو مچھر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ بھی تو بنا دیا انہوں نے لاکھ ڈرون بنائے ہیں، لیکن جو کمالات، جو چیزیں قدرت کی نشانی اللہ نے مچھر کے وجود میں رکھی ہیں وہ کسی اور میں مخلوق میں نہیں ہے۔ جو کہ سائنسدانوں نے کہا ہے کہ اگر مچھروں کا وجود ختم ہو جائے تو معاشرے میں ماحولیات پر اثر ہوگا، انسان کی صحت پہ بھی اثر پڑے گا اور جانوروں کی صحت پہ بھی اثر پڑے گا۔ یعنی خود سائنسدان ریسرچ کرے، کیا ان ڈرون بنانے سے ماحولیات پہ اثر پڑتا ہے؟ وہ تو نہیں ہے۔ تو لہٰذا کیا ڈرون جو ہے وہ لوگوں کی، وہ مخلوق خدا کی وہ غذا بنتے ہیں؟ جیسے مینڈک کی غذا ہے، چمگادڑ کی ہے، یا اور چیزوں کی۔ یہ تو اور بات ہے کہ افریقہ میں آپ کہیں گے کہ شاید یہ کتابی بات کر رہا ہوں، یہ ویڈیو کلپس، اس دور میں بہت ساری چیزیں تو حقائق کی صورت میں کلپس موجود ہیں، کلپ موجود ہے یوٹیوب پہ۔ افریقہ میں کیا کرتے ہیں، مچھروں کو مار کے اکٹھا کرتے ہیں اور ان کو اتنا اکٹھا کرتے ہیں ڈھیر بنا کر، جس طرح آپ چکن کی شامی کباب بنا کے کھاتے ہیں نا، تو اس طرح سے وہ مچھروں کو جمع کر کے اس کا شامی کباب بنا کے کھاتے ہیں، خدا گواہ۔ تو بہرحال تو یعنی ہم تو ایک مچھر سے ڈرتے، تو خدا سلامت رکھے سب کو۔ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی۔ تو یہ جو ہے یعنی یہ تھا اس میں پہلا پیغام، اس آیت مجیدہ میں یعنی چار چیزیں تھی، ایک تھی مچھر کی مثال، نمبر دو اللہ نے فرمایا یذل بہ کثیرا، یذل بہ کثیرا یعنی بہت سارے کو اللہ سبحانہ وتعالی کیا کرتا ہے، ان کی گمراہی میں ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ عام طور پہ قرآن میں علماء یہ کرتے ہیں کہ کیا اللہ بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے، ترجمہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت ساروں کو گمراہ کرتے ہیں، الیاذ باللہ، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال اہل علم علماء نے جو یعنی ترجمہ کیا ہے تو وہ ہر ایک خود ذمہ دار ہے، لیکن بعض اہل علم علماء اس ترجمے پہ مطمئن نہیں، کیونکہ یہ ترجمہ صحیح نہیں۔ تو اب جو ہے یہ کیوں بھائی یہ ترجمہ کیوں صحیح نہیں ہے، اللہ بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جب اللہ بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے تو اس میں لوگوں کا کیا قصور ہے؟ لوگوں کو تو جب اللہ نے گمراہ کر دیا، اور اللہ نے گمراہ لوگوں کو کہاں بھیجنا ہے؟ جہنم میں، اور جہنم میں اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے ان کے گمراہ ہونے کی وجہ سے، اور گمراہ اس نے کیا ہے الیاذ باللہ خود، یہ تو پھر اللہ ظلم کر رہا ہے، گمراہ خود کیا، جہنم میں بھیج رہا ہے گمراہی کی وجہ سے۔ یا اللہ تو نے خود گمراہ کیا پھر جہنم بھیج رہے ہو، یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ جبکہ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ لا یرید ظلما للعباد، اللہ کا ارادہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ کسی کے ساتھ ظلم کرے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں میں اپنے بندوں میں سے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ جب اللہ بندوں کو الیاذ باللہ گمراہ کر دے، پھر گمراہی کے نتیجے میں ان کو جہنم میں ڈال دے، یہ ظلم ہے یا نہیں؟ تو لہٰذا اس کا مطلب ہے اللہ بہت ساروں کو گمراہ نہیں کرتا۔
ایسے کہ نہیں؟ اگر ہم دیکھیں قرآن مجید میں، ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یرید الشیطان ان یضلہ، شیطان چاہتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 60 میں فرمایا، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 85 میں فرمایا وَأَزَلَّهُمْ سَامِرِيُّ، اور سامری جو جادوگر تھا وہ لوگوں کو گمراہ کرتا تھا۔ پہلی آیت میں فرمایا شیطان گمراہ کرتا ہے، دوسری آیت میں فرمایا سامری جادوگر جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا وہ گمراہ کرتا ہے، تیسری آیت سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 79 فرمایا وَأَزَلَّهُمْ فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا۔ اچھا اب دیکھیں، شیطان گمراہ کرتا ہے، سامری گمراہ کرتا تھا، فرعون بھی گمراہ کرتا ہے۔ اگر اس آیت کا ترجمہ ہم یہ کر دیں وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، علیاذ باللہ اللہ بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے، اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ بھی گمراہ کرتا ہے، شیطان بھی گمراہ کرتا ہے، فرعون بھی گمراہ کرتا ہے، اور سامری بھی گمراہ، پھر یہ فرق کیا رہ گیا؟ ایسے کہ نہیں کہ علیاذ باللہ اللہ نے بھی گمراہ کر دیا، سامری نے بھی کر دیا، فرعون نے بھی کر دیا، شیطان نے بھی کر دیا، یا اللہ فرعون، سامری اور جو ہے شیطان کے گمراہ ہونے پہ جہنم میں چلا جائے، اور تیرے گمراہ ہونے پہ کیوں چاہے؟ تو لہٰذا یہ جو ذل و بہی کثیرہ کا معنی گمراہ بہت ساروں کو کرتا ہے، یہ معنی مراد، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، بلکہ کیا ہوگا؟ اللہ بہت ساروں کو ان کی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ تو لہٰذا دیکھیں قرآن کی آیت مجیدہ ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اللہ ان کافروں کو یا مثلا منافقین کو، بد کردار لوگوں کو اندھیروں میں چھوڑ دیتا ہے، ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، ان کو چھوڑ دیتا ہے، ان کی گمراہی میں ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہی معنی امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، وارث قرآن، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب ہم قرآن کا ترجمہ اپنی عقل سے کرنے لگیں گے تو پھر غلطی کر بیٹھیں گے۔ قرآن کو سمجھو وارثان قرآن سے۔ تو لہذا قرآن ان بعض القرآن یفسر البعض، بعض قرآن بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ نے بھی اس معنی کو ادا کیا، اللہ ان کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ اور وارث قرآن امام رضا علیہ السلام نے بھی بتایا کہ اللہ ان کو گمراہی میں چھوڑتا ہے، نہ کہ ان کو گمراہ کرتا ہے۔ تو یہ معنی مراد ہے وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، تو اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کی ہدایت کرتا ہے، تو لہذا بہت ساروں کی ہدایت کرتا ہے، تو یہ بھی ایک مثال ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سارے لوگوں کی ہدایت کرتا ہے۔ بے شک، تو بہت ساروں کی ہدایت کیسے کی ہے؟ یعنی ان مثال کو حق سمجھتے ہوئے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ تو بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ، سائنسدان، ریسرچ کرنے والے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اسی مچھر کی وجود پر تحقیق اور ریسرچ کر کے انہوں نے ہدایت حاصل کی۔ جو خود مومن جب اس کے وجود میں فکر کرتا ہے تو وہ ہدایت حاصل کرتا ہے، تو یہ جو ہے اس میں اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اچھا نمبر 4 اس میں جو بیان کیا کہ اس میں وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، گمراہ کون ہوتے ہیں؟ گمراہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جو گمراہ ہونے کی وجہ ہے وہ ہے فاسقین، یعنی فاسق لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ قرآن کا فیصلہ ہے کہ گمراہ فاسق لوگ ہوتے ہیں۔ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ فاسق کہتے ہیں بے دین شخص کو۔ فاسق یہ ہمارے پاس فاسق کہتے ہیں گناہ کو انجام دینے والا۔ ایک ہوتا ہے گناہ کبیرہ اور ایک ہوتا ہے گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ وہ ہوتا ہے کہ جو ایسا گناہ کہ جس کے انجام دینے پر انسان جہنم میں جائے، یہ ہوتا ہے گناہان کبیرہ میں سے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت ذات، اللہم صلی علی محمد و آل۔ یہ ہے گناہان کبیرہ میں سے جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے؟ جہنم میں ڈال دے۔ جیسے نماز کا چھوڑ دینا، یہ کیا کس میں سے ہے؟ گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ ایک نماز کا چھوڑنا بھی گناہان کبیرہ میں سے، ایک نماز، صرف ایک نماز چھوڑ دیے نا، جہنم میں جائیں گے، گناہان کبیرہ میں سے۔
روایت میں ہے کہ ایک خاتون کا انتقال ہوا تو جب اس کو دفن کرنے لگے تو اس کے بدن پر جو ہے وہ ایک بہت بڑا اژدہا آ گیا، تو لوگوں نے اپنے صاحب تنبیہ الغافلین نے نقل کیا، لوگ کیا لے کر آئے؟ ڈنڈے، ہتھیار، پتھراؤ اٹھا کر مارنے کے لیے، تو وہ جو اژدہا تھا قدرت خدا سے گویا ہوا، بولا مجھے نہ مارو، میں دنیا کے سانپوں میں سے سانپ نہیں ہوں، میں آخرت کے عذاب میں سے ایک عذاب ہوں، مجھے اللہ نے اس کے اوپر مسلط کیا اس کے گناہ کی وجہ سے۔ لوگوں نے کہا یہ پردے دار تھی، یہ نمازی، روزے دار، قرآن پڑھنے والی، دین پر عمل کرنے والی، اس کا جرم کیا ہے؟ کہاں یہ نمازی تھی، روزے دار تھی، پردے دار تھی، سب کچھ تھی، اس نے اپنی زندگی کی ایک دن نماز عشاء نہیں پڑھی تھی، نہ قضا ادا کی تھی، ایک نماز چھوڑ کر آئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اس قسم کے واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ مثالیں پیش کرتا ہے کہ دیکھو جو میرے نافرمانی کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے یہ عذاب ہے۔ تو لہٰذا ایک نماز چھوڑ دینا بھی گناہ کبیرہ میں سے ایک نماز، جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ اور گناہ صغیرہ کیا ہے؟ گناہ صغیرہ یہ ہے کہ مثلا مثال کے طور پہ اللہ نے عورت کے اوپر پردہ واجب کرا دیا، تو پاؤں کا پردہ بھی عورت کے لیے ایسے واجب ہے جیسے خاتون کے لیے اپنے سینے کا چھپانا واجب ہے، جیسے اپنے بال کا چھپانا واجب ہے۔ ہمارے ماحول میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت کے لیے پاؤں کا پردہ واجب ہے، پر عورت کے لیے جرابیں پہننا، ساکس پہننا واجب ہے۔ آپ دیکھ لیں پورا ایران پہنتے ہیں، پورا عراق پہنتے ہیں، گرمیوں میں بھی جائیں گے تو ساکس پہنتے ہیں، جراب کا پہننا واجب ہے۔ الحمدللہ جو دیندار گھرانے ہیں وہاں پر ساکس پہنتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ہے اب خاتون اگر اتار دیتی ہے، بار بار انجام دیتی، تو یہ کیا ہے؟ یہ گناہ صغیرہ ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے اس کے انجام دینے سے انسان فاسق بن جاتا ہے، گناہ کبیرہ انجام دے یا صغیرہ انجام دے تو اس سے انسان فاسق بن جاتا ہے۔ آیت نمبر 27، اس کا پیغام، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ جو سابقہ آیت میں 26 میں فاسقین کا ذکر کیا، اس میں اللہ نے فرمایا کہ فاسق لوگوں کی 3 علامتیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ 3 علامتیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ سے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ سے عہد و پیمان سے کیا مراد ہے؟ اللہ سے عہد و پیمان سے مراد یہ ہے کہ یعنی فطری، علماء فرماتے ہیں فطری عہد و پیمان ہو سکتا ہے، جیسا کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے جو انبیاؤں کو بھیجا ہے وہ کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ وہ فطری عہد و پیمان کو لوگوں تک پہنچا سکے، یعنی انسان نے فطرتاً جو اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں دیکھی ہیں تو پھر اس کے اوپر ایمان لائے۔ تو بہرحال یہ فطری جو عہد و پیمان تو یہ ہے۔ تو اس عہد و پیمان سے مراد وارث قرآن امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی، امام فرماتے ہیں اس عہد و پیمان سے مراد یہ ہے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرے، رسول کی نبوت کا اقرار کرے، علی ابن ابی طالب کی امامت کا اقرار کرے، اور جو آل محمد کے جو شیعہ ہیں، حبدار ہیں، ان سے محبت اور کرامت کا اقرار کرے۔ تو جو اللہ کی ربوبیت کا انکار کر دے، جو ان کی نبی کی نبوت کا انکار کر دے، علی کی امامت کا انکار کر دے، اور علی کے شیعوں کی محبت اور کرامت کا انکار کر دے، تو گویا وہ اپنا عہد و پیمان توڑ دیتا ہے۔ تو یہ ایک تو اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہا ہے کہ جو اس عہد و پیمان کو توڑتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ فاسق ہیں۔ تو یہ فاسق لوگوں کے بارے میں کہا گیا۔ دوسری جو علامت جو فاسقین کی بتائی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو حکم دیا ہے کہ تم اپنے رشتوں کو جوڑے رکھو، لیکن وہ اللہ کے حکم کی کیا کرتے ہیں؟ نافرمانی کرتے ہیں، ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اب وہ رشتے کون سے ہیں؟ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور اقارب ان کے ساتھ تعلق ہے، لیکن علماء مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کو عام مراد لیا جائے۔ اللہ نے کہا ہے کہ جو رشتے ہیں معاشرے میں ان کو وہ جوڑ کے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا، تو جو ان کو توڑتے ہیں معاشرے میں جتنے رشتے ہیں تو ان رشتوں کو توڑنے والا فاسق ہوتا ہے۔ وہ رشتے مختلف ہو سکتے ہیں،
وہ والدین کے ساتھ رشتہ ہو سکتا ہے، وہ بہن بھائیوں کا رشتہ ہو سکتا ہے، وہ رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ ہو سکتا ہے، خالو، خالہ، ماموں، چچا، پھپھو، یہ رشتے ہیں، ان کو توڑنے سے انسان فاسق بن جاتا ہے۔ اسی طرح معاشرے میں علماء کا رشتہ ہے، ان سے تعلق رکھے، فقہاء سے رشتہ ہے، ان سے تعلق رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ دین سیکھنا ہی فقہاء اور علماء سے، اگر ان سے رشتہ اور تعلق توڑے گا تو دین نہیں سیکھ پائے گا، یہ بھی گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح سے معاشرے میں مومنین کے ساتھ اپنا تعلق رکھے تاکہ مومنین کے حقوق کی ادائیگی میں جو ہے وہ صحیح طرح حق ادا ہو سکے۔ اگر نافرمانی کر بیٹھے گا تو پھر خدا کا مجرم بن جائے گا۔ تو لہذا معاشرے میں ہر فرد کے تعلق کو خوب نبھائے۔ تو جو نہیں نبھاتا، مثال کے طور پہ میرے پاس گاڑی کیا آ گئی، میرے پاس اچھا مکان کیا آ گیا، میرے پاس 4 پیسے آ گئے، اب ہم رشتہ داروں سے روٹھنا شروع ہو گئے۔ اب ہمارے پاس بھی پیسہ ہے، ہم ان کے محتاج تھوڑی ہیں، ہمارا بھی بڑی شان والا گھر ہے، ہماری بھی بڑی شان والی گاڑی ہے۔ اسی کا نام ہے فرعونیت۔ جتنا پیسہ آ گئے، جتنی جائیدادیں آ گئی ہیں، جتنا رتبہ مل گیا، یہ فکر رکھنا کہ اب ہمارے پاس بھی یہ سب کچھ ہے، لہذا ان کے ساتھ تعلق چھوڑ دو، ہم ان کے محتاج تھوڑی ہیں، ہمیں ان کے گھر سے بوری تھوڑی آتی ہے، ہمیں ان کے گھر سے روٹی تھوڑی آتی ہے۔ اپنے رشتہ داروں سے، لوگوں سے بے پرواہ ہونا، یہ شخص قرآن کی نگاہ میں فاسق ہے۔ نہیں، ہمیں ضرورت ہے معاشرے میں، اللہ نے ہمیں محتاج بنایا ہے۔ بڑے سے بڑا سیٹھ جو اپنی دولت اور اپنی طاقت پہ ناز کرتا ہے، وہ بھی محتاج ہے ملازموں کا، غریبوں سے۔ اللہ نے دیکھی کس قدر ہمارے لیے عبرت کا نشانہ بنا ہے۔ جو لوگ غریبوں سے نفرت کرتے ہیں، ان کے کچن میں روٹیاں غریب بناتے ہیں، سالن غریبوں کے ہاتھوں کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ کرتے ہو غریبوں سے نفرت؟ جب تک وہ کھانا نہیں بنائے تو تم کھا نہیں سکتے، جب تک وہ روٹی پکائے نہیں تو تم کھا نہیں سکتے، جب تک وہ کپڑے دھوئے نہیں تو تم وہ پہن نہیں سکتے۔ تم تو اتنے محتاج ہو، تمہارا گھر بھی گندا رہے جب تک وہ غریب لوگ آ کے تمہارے گھر کی صفائی نہ کریں۔ محتاج تو ہو گئے نا، چاہے لاکھ پیسے دو۔ یہی احتیاج ہے انسان، یہ کہ میں نے پیسے دیتا ہوں، میرے پاس تو پیسہ ہے، لاکھ پیسے، پھر بھی اللہ نے محتاج رکھا ہے، محتاج انسان۔ اس لیے روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بار الہ، مجھے اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ تو لہٰذا جب مولا علی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو نبی کے کانوں میں یہ آواز پڑی، فرماتے ہیں یا علی، اس طرح سے دعا کرو۔ اللہ اکبر۔ وہ سید رسول نے ہم تک پیغام ہدایت پہنچا دیا، کہا یا علی دعا اس طرح کرو، اے اللہ مجھے اپنے شریر بندوں کا محتاج نہ کرنا۔ کہ اے علی، بندہ بندے کا محتاج ہے، تو بندے کو اپنے کاموں کے لیے احتیاج کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال مومن ایک دوسرے کے مددگار ہونے چاہیے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تقوی اور پرہیزی کے کاموں میں لوگوں کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور دشمنی کے کاموں میں، غلط کاموں میں دوسروں کے مددگار نہ بنو، بلکہ نیکی کے کاموں میں بنو۔ تو یہاں پر جو اس آیت مجیدہ میں کیا کہا ہے، اللہ نے حکم دیا کس کا؟ کہ تم رشتہ داروں سے تعلق جوڑ کر رکھو، توڑو نہیں۔ تو لیکن جو لوگ توڑتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ حرام میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آئے سید رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں ان الرحمہ لا تنزل علی قوم فیہم قاطع رحم۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ذرا فکر کریں، ہم اپنی اصلاح کریں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قوم میں نازل نہیں ہوگی جس قوم میں، جس گھر میں ایک شخص قطع رحمی کرنے والا ہے۔ یعنی رسول اللہ کیا خبردار کر رہے ہیں؟ کسی گھر کے سارے لوگ نمازی ہیں، کسی گھر کے سارے لوگ حاجی ہیں، کسی گھر کے سارے لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں، کسی گھر میں سارے لوگ دیندار ہیں، کسی گھر میں سارے لوگ روزے دار ہیں، کسی گھر میں سارے لوگ شریعت کے پابند ہیں۔ ان میں سے ایک شخص ہے جو رشتہ داروں سے تعلق توڑ کے رکھتا ہے، ناراض رہتا ہے، تعلق نہیں نبھاتا، ان کی خوشی غمی میں ان کے بلانے پہ نہیں جاتا۔ سید رسول فرماتے ہیں سارے گھر والے دیندار ہیں، یہ شخص قطع رحمی کرتا ہے، اللہ اس گھر میں کبھی رحمت نازل نہیں کرے گا۔
اللہ اکبر، چاہے وہ سارے نمازی دیندار کیوں نہیں، اس ایک شخص کا وجود اس قدر نحوست ہے۔ تو جب رحمت نازل نہیں ہوگی اس گھر میں تو کیا ہوگا؟ یعنی اس گھر میں روزی کے دروازے بند، اس گھر میں آفت اور مصیبتوں کا داخلہ شروع، اس گھر میں لڑائیاں جھگڑے شروع، اس گھر میں بیماریاں شروع، اس گھر میں ہر وقت جو ہے وہ آفات اور مصیبتیں اور بیماریاں ہی رہیں گی۔ تو لہٰذا رحمت الہی کا آنا یعنی اللہ نے روزی کا دروازہ کھول دیا۔ رحمت الہی کا آنا اللہ صحت و عافیت کی زندگی عطا کرتا ہے۔ رحمت الہی کا آنا اللہ عزت و وقار میں اضافہ کرتا ہے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم رشتہ داروں سے صلہ رحمی قائم کریں گے۔ تو صلہ رحمی اس قدر ضروری ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ تو بعض اوقات تو ہم لوگ یہ کرتے ہیں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، صلہ رحمی کرنے کی بجائے قطع رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں سے زندگی میں بھی ناراض اور وصیت کر کے جاتے ہیں میں مر جاؤں تو میرے جنازے پہ فلاں نہ آئے، کہتے ہیں نا، یہ وصیت کرنا بھی حرام اور گناہ کبیرہ میں سے۔ اور پھر بعض لوگ اپنے آپ کو اپنے عمل کی اصلاح کرتے ہیں بی بی فاطمہ زہرا کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہتے ہیں کہ بی بی نے بھی تو وصیت کی تھی میرے جنازے پہ نہ آئے فلاں فلاں، وہ انہوں نے بھی تو کی تھی۔ بھئی بی بی معصومہ ہیں، آپ اپنے آپ کو معصومہ کے ساتھ کہاں ٹھہرا رہے ہیں؟ لہٰذا یہ وصیت کرنا شرعاً حرام ہے۔ تو لہٰذا یہ بے دینی، حرام کیا، گناہ کیا، جس کا نقصان ہے۔ آئیں پھر کیسی وصیت ہو، دیکھیں علماء نے نقل کیا کہ ایران میں جب ایران اور عراق کی جنگ ہو رہی تھی تو اس میں ایک نوجوان نے جب جانے لگا نا تو محاذ میں، تو اپنا ایک وصیت نامہ لکھ کے گیا۔ جب اس کی باڈی پہنچ گئی، شہید ہو گیا، غسل و کفن ہو گیا، اب اس کا جنازہ تیار ہے، لیکن اس کی وصیت، ہر شہید کا وصیت نامہ جو ہے اس کے جنازے پہ سنایا جاتا ہے کہ اس کا وصیت کیا تھا۔ وصیت نامہ جب کھولا گیا، نکالا گیا، تو میرا جنازہ نہ اٹھایا جائے جب تک میرے گھر والوں کے اور فلاں خاندان کے درمیان جو جھگڑا ہے ان کے درمیان صلح نہ ہو۔ میری وصیت ہے جو بھی میرا جنازہ دفن کریں گے قیامت والے دن میں سارے میرے مجرم رہیں گے۔ اب اس جنازے پہ علماء جمع، دیندار جمع، عوام الناس جمع، لوگ جمع، شہید کا، جوان کا جنازہ، اور اس کے وصیت نامے کو عام سنا دیا گیا۔ جب عام سنا دیا گیا کہ جنازہ نہ اٹھایا جائے، اب تو وصیت پہ عمل کرنا بھی واجب ہے۔ اب جو لوگ سالوں سے روٹھے ہوئے تھے، ناراض تھے، وہ شرمندہ ہوئے، علماء ان کو سمجھانے والے، مدیندار لوگ سمجھانے لگے، دیکھو کسی کی نہیں مانتے، کم از کم اس شہید کے خون کی لاج رکھ لو۔ یہ ایسا دین ہونا چاہیے، ہم مر بھی جائیں تو لوگوں کی اصلاح اور فلاح سوچ کے جائیں، نہ کہ ہم اپنے مرنے کے بعد لوگوں کو گمراہ اور بے دین بنا کر جائیں۔ ہم وہ اعمال کر کے جائیں، وہ کام کر کے جائیں جس سے ہمارے بعد بھی لوگ ہدایت اور دین کے راستے پہ رہیں۔ اب کیا ہوا؟ جو سالوں سے جھگڑے ہوئے، لڑائی کیے ہوئے جو مسلمان مومن تھے، اب اس شہید کی اس وصیت کی وجہ سے جنازہ اٹھنے سے پہلے لوگوں کے سامنے ان دو خاندانوں کی بہت بڑی صلح ہو گئی۔ یہ تھا، یعنی شہید کا خون اتنا رنگ لے آیا، اصلاح بھی کر گیا اور شہادت کی موت بھی مرا۔ یہ ہے سعادت کی موت۔ تو لہٰذا ایسی موت بھی رحمت ہوتی ہے جس سے انسان معاشرے میں اصلاحی قدم اٹھا کر جائے۔ صلوات پڑھتے محمد۔ تو بہرحال یہاں پر جو ہے عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی سمجھتے ہیں کہ شاید صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ ہم سارا دن اپنے گھر کو سراں خانہ بنائے رکھیں۔ ہم تو، ہمارے پاس تو نہیں ہے، ہم اپنے رشتہ داروں کو کھلاتے رہیں، پلاتے رہیں۔ یہ کس نے کہا ہے؟ آپ اپنے گھر میں ہر وقت رشتہ داروں کو بلائیں تو اس کا مطلب صلہ رحمی ہے، ان کو کھلائیں پلائیں، اس کا نام صلہ رحمی ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ خوشی غمی میں ان کو ساتھ شریک ہو، جب بلائیں فوراً جاؤ، ناراضگی کا اظہار نہ کرو، دل میں نہ رکھو۔ نہیں جاؤ گے یہ قطع رحمی، بلانے پہ جاؤ۔ فوت کی غمی ہے تو خود جاؤ، خوشی میں جب جو ہے انہوں نے بھیجا ہے، بلایا ہے، انہوں نے میسج بھیجا ہے، تو پھر آپ فوراً جاؤ۔ تو یہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔
اب دیکھیں صلہ رحمی کا جو بہترین طریقہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام فرماتے ہیں سل رحمک، اپنے جو خونی رشتے ہیں، صاحب رحم جو رشتہ دار ہیں نا، امام فرماتے ہیں ان سے صلہ رحمی رکھو، ولو بشربت من ماء، چاہے تمہیں پانی کے ایک گھونٹ سے صلہ رحمی کام کرنا، یعنی امام نے یہ نہیں کہا تمہیں بلا کر روٹیاں کھلاؤ، ہاں یہ اگر اللہ نے دیا ہے تو اس کا بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، اور ڈاکٹروں کے پاس پیسہ خرچ کرنے، ہسپتالوں میں پیسہ دینے سے بہتر ہے رشتہ داروں پہ خرچ کرو، اللہ بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ تو لہٰذا سخاوت یہ بھی ہونی چاہیے، انسان بخیل نہ بن بیٹھے۔ تو بہرحال امام کیا فرماتے ہیں، اگر تم ایک گھونٹ پانی سے بھی رشتہ داروں کو، یعنی ایک گھونٹ پانی پلا دیتے ہو، امام فرماتے ہیں یہ بھی صلہ رحمی ہے، یہ بھی صلہ رحمی، یعنی گھر میں کوئی رشتہ دار ہے تو امام کیا فرماتے ہیں، کم سے کم ان کو پانی کا گلاس پلا دو، ایسے نہیں ہے دروازے سے کھڑے کھڑے ان کو رخصت کر دو، ان کے ساتھ تند مزاجی سے پیش آؤ، ان کے کھانے اور پینے کو نوٹ کرو، نہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اگر ہمارے گھر کوئی آ جائے ہم اس کی عزت کریں گے، رسپیکٹ کریں گے، یہ دیکھیں کیا ہمارے گھر جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں کیا یہ ہماری رسپیکٹ نہیں کرتے، کیا یہ ہماری عزت نہیں کرتے؟ تو لہٰذا ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور اگر بالفرض کسی کے اندر خامی ہے، کوئی ہماری رسپیکٹ اور عزت نہیں کرتا، ہم وسعت قلبی سے اپنے پاک کردار سے یہ پیش کریں، اس کی اصلاح کریں، ہم اچھی خدمت کریں تاکہ اس کو بھی سبق دیں کہ دیکھو ایسے مہمان نوازی کی جاتی ہے، ایسے رشتہ داروں کا حق ادا کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال امام علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں، عظیم پیغام دیا امام علیہ السلام نے، امام فرماتے ہیں کہ ایک گھونٹ پانی سے تم صلہ رحمی قائم کر سکتے ہو، اور فرمایا وَأَفْضَلُ مَا يُوصَلُ بِهِ الرَّحِمُ قَفُّ الْعَزَا عَنْهَا، امام فرماتے ہیں سب سے افضل جو صلہ رحمی ہے وہ یہ ہے کہ تم رشتہ داروں کو اذیت سے باز رہو، اذیت نہ دو، یہ سب سے افضل صلہ رحمی۔ مثال کے طور پہ میرے گھر کوئی نہیں آ رہا، میں ایسا نہ ہو کہ اپنے گھر میں بیٹھ کے ایسے جملے کسوں جس سے میرے رشتہ داروں کی حرمت پامال ہو، میں اپنے ددیال پہ باتیں کروں، اپنی ننیال پہ باتیں کروں، اپنی بہنوں پہ باتیں کروں، اپنے بھائیوں پہ باتیں کروں، اپنے والدین پہ باتیں کروں۔ کتنے لوگ کہتے ہیں میرا تو باپ ظالم ہے، کہتے ہیں نا، میری تو ماں ظالم ہے، میرے تو سسرال، میرے تو فلاں ظالم ہے، وہ سارے ظالم ہیں، یہ بیچارہ فرشتہ ہے۔ لہٰذا ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اذیت نہیں دینی چاہیے۔ یہ جو لوگ بیٹھ کے لوگوں میں بیٹھ کے رشتہ داروں کو برا کہتے ہیں نا، یہ برا نہیں کہتے، یہ اپنی اولادوں کو تعلیم دے رہے ہیں عمل سے کہ تم بھی اپنے بھائیوں سے ایسے نفرت کرنا جیسے میں کر رہا ہوں، خدا کا بھائی، تم بھی اپنی بہنوں سے ایسے نفرت کرنا جیسے میں کر رہا ہوں۔ آپ لاکھ اولاد کو محبت کی تعلیم دو، خدا گواہ، جب آپ اپنے بہن بھائیوں سے نفرت کریں گے نا، خدا آپ کو خدا دکھائے گا موت سے پہلے، آپ کی بیٹیاں اور بیٹے آپس میں ان کی نہیں بنے گی، ان میں لڑائیاں رہیں گی۔ جب آپ اپنے بہن بھائیوں سے عملاً محبت کریں گے، آپ کی اولاد یہی دیکھے گی ہمارا باپ کتنا اپنی بہنوں پہ مرتا تھا، اپنے بھائیوں کی کیسے رسپیکٹ کرتا تھا، ہمارا باپ اپنے والدین کی کتنی خدمت کرتا تھا، ان کی قبروں پہ کیسے فاتحہ پڑھنے جاتا تھا، اپنے رشتہ داروں کی کیسے رسپیکٹ کرتا تھا۔ جب وہ کرتا دیکھے گا، اولاد دیکھے گی تو ویسے عمل کرے گی۔ لہٰذا باکردار بنے اولاد کے سامنے، پھر ہماری اولاد بھی باکردار بنے گی۔ صلوات پڑھے محمد رحمۃ۔ لہٰذا یہاں پر جو ہے یہ صلہ رحمی کے حوالے سے ہمیں جو پیغام ملا، دیکھیں روایت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام اپنے چاہنے والوں کو حسینی زبان سے حسینی پیغام دے رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں من سرہ ان یبسط لہ فی رزق وینس لہ فی اجل فلیصل رحمہ، امام فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے اس کے رزق میں وسعت ہو، اس کے رزق میں کشادگی ہو، اور اس کی موت دیر سے آئے، امام فرماتے ہیں اس کو چاہیے وہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے سے رزق میں وسعت آتی ہے اور موت دیر سے آتی ہے۔ ہم لوگ اس کا الٹ کرتے ہیں، رشتہ داروں سے قطع رحمی کرتے ہیں، پھر روتے ہیں ہمارا رزق نہیں ہے، رزق کے دروازے بند ہو چکے ہیں، جوانی میں مر گیا ہے۔ لہذا رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں،
وارث قرآن امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علیہ۔ امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بڑا عظیم پیغام دیا امام علیہ السلام نے اپنی زبان سے۔ امام ایک مل کی صلوات پڑھے محمد رحمہ اللہ۔ امام فرماتے ہیں من یضمن لی صلۃ الرحم، جو شخص من یضمن لی صلۃ الرحم، بر الوالدین، من یضمن لی بر الوالدین وصلۃ الرحم ازمن لہو ثلاث۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص مجھے دو کاموں کی ضمانت دے، میں امام زبان عصمت سے اسے 3 کاموں کی ضمانت دیتا ہوں۔ بولا وہ کون سی؟ بر الوالدین، والدین سے نیکی کریں اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے گا؟ عزم لہو ثلاث، جو والدین کے ساتھ نیکی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، امام فرماتے ہیں اللہ اس کو 3 سعادتیں عطا کرے گا۔ زیادت العمر، اللہ ایسے شخص کی زندگی لمبی کر دیتا ہے۔ وکثرت المال، اللہ اس کو کثرت سے مال عطا کرتا ہے۔ والمحبہ فی العشیرہ، اللہ خاندان میں اس کو عزت عطا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں ذرا غور کریں، آج ہر شخص چاہتا ہے میرے پاس مال کی فراوانی ہو، ہے کہ نہیں؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ میری زندگی لمبی ہو، ہر شخص چاہتا ہے خاندان میں میری عزت ہو۔ امام فرماتے پھر تم 2 کام کرو، یہ 3 کاموں کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ پہلا کام والدین کے تابعدار خدمت گزار بن جاؤ، دوسرا کام رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے بن جاؤ۔ یہ معصوم فرما رہے ہیں، معصوم کا فیصلہ ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم یہ ہوتے ہیں کہ اللہ نے 4 پیسے دے دیے، تھوڑا مقام دے دیا، ہم لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ اور نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا احتشم المؤمن اخاہ فقد فارق، امام فرماتے ہیں جو شخص اپنے مومن بھائی پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غضبناک ہوتا ہے، امام فرماتے ہیں پھر وہ اس کا بھائی اس سے جدا ہو جاتا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کو کھو بیٹھتا ہے جو ناراض ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ ناراضگیاں ہمیں ختم کرنی چاہیے۔ ہوتے نہیں، اس نے مجھے چائے نہیں پوچھی، اس نے مجھے پانی نہیں پوچھا، اس نے میرے فلاں مقام پہ عزت نہیں کی، اس نے مجھے یہ نہیں کیا۔ نفرت کا علاج نہیں، خدا گواہ ہے، جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نفرت کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں، اپنی گھر کے ماحول کو برباد کر دیتے ہیں۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیا کرتے ہیں؟ فلاں نے مجھے ہمیں رشتہ نہیں دیا، بیٹی کا رشتہ نہیں دیا، فلاں ہم نے بیٹے کا رشتہ مانگا تھا، ان کی بیٹی کا ہمیں بیٹی کا رشتہ نہیں دیا، یا انہوں نے ہم سے بیٹی کا رشتہ نہیں لیا۔ بعض لوگ ناراض ہوتے ہیں اس وجہ سے، خاندانوں سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ بھئی اگر انہوں نے بیٹی کا رشتہ نہیں لیا یا نہیں دیا، ہو سکتا ہے آپ وہ دیندار ہو فیملی، مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ مجھ سے نہیں لیا، تو ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں ان کی مجبوری کو بھی سمجھیں۔ تو لہذا وسعت قلبی سے نفرتوں کو دور کر کے انسان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ تو لہذا جو لوگ نفرتوں میں رہتے ہیں تو پھر وہ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ آیت نمبر 28 اور 29، اس 2 آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا عظیم پیغام دیا۔ فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مجیدہ میں 2 موتوں کا اور 2 زندگیوں کا ذکر کیا۔ کیا کہا؟ پہلی موت کون سی ہے؟ پہلی موت ہے انسان کا نطفے سے لے کر لوتھڑا بننے تک، روح کے داخل ہونے سے پہلے، یہ پہلی موت ہے، اس کو کہتے ہیں پہلی موت۔ دوسری موت کون سی ہے؟ دنیاوی زندگی میں جو موت آتی ہے، یہ ہے دوسری موت۔ 2 زندگیوں کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ 2 زندگیاں کون سی ہیں؟ بدن میں روح آنے کے بعد انسان زندہ رہتا ہے، یہ ایک زندگی ہے، اور دوسری زندگی جو موت کے بعد انسان کے پاس برزخ میں آتی ہے۔ اب وہ زندگی انسان کی یا تو قبر میں ہوگی، یا پھر انسان کی موت کے بعد انسان جہاں بھی ہے، مثلا اس کو کسی دریا میں اس کی لاش ہے تو پھر وہاں پر اس کی شروع ہو جائے گی، یعنی عالم برزخ میں۔ تو برزخ میں اس کی کیا ہے؟ زندگی دوسری شروع ہو جائے گی۔ تو اب جو ہے 2 موتیں اور 2 زندگی ہو گئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا؟ ثم الیہ ترجعون، تمہیں اس اللہ کی طرف
لوٹ کر جانا ہے۔ تو جب اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو اب ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی دو زندگیاں ہیں ہماری، دو موتیں ہیں، دو زندگی۔ تو ہماری زندگی کامیاب کیسے ہوگی؟ ہم دنیاوی زندگی کے تو کامیاب بناتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں، مال جمع کر کر کے مکان بنائیں گے، گاڑی خریدیں گے، موبائل لیں گے، اولاد کی شادی کریں گے، پھر اولاد کی اولاد ہو گئی، پھر اور حسرت ہے کہ ہمارا ان کا کاروبار سیٹ ہو جائے، اولادوں کی اولاد بھی پڑ جائے، ہماری فلاں خواہشات۔ یہ دنیاوی خواہشات ہیں جو انسان کی پوری نہیں ہوتی، انسان اس کی فکر میں رہتا ہے۔ انسان یہ کیوں نہیں دیکھتا کہ یہ تو ہے میری دنیا کی زندگی 60 سال 70 سال 100 سال 150 سال ہو سکتی ہے، یہ اینڈ ہے، اس کا موت ہے۔ تو جو برزخ کی زندگی ہے نہ ختم ہونے والی ہے، مرنے کے بعد قبر سے لے کر پھر آگے تک کبھی بھی ختم نہیں ہے، بس پھر زندگی ہی زندگی ہے۔ اب وہ زندگی کیسے ہونی چاہیے؟ وہ زندگی ہونی چاہیے نعمتوں کے ساتھ پر، اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں ان القبر روضۃ من ریاض الجنہ، انسان کی یعنی ان القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جو ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے، اور حفرۃ من حفر النار، یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوتی ہے۔ تو گویا امام نبی یہ فرمانا چاہ رہے ہیں دنیا میں ایسی زندگی جیو کہ جنت کو، اپنی قبر کو جنت کا باغ بنا کر جاؤ۔ ایسی زندگی نہ جیو کہ صرف دنیا میں جنت بناؤ، تمہاری قبر جہنم بن جائے، اگلی زندگی برباد کر بیٹھو۔ نادان ہے وہ شخص جو تھوڑی عرصے کی زندگی کو نعمتوں سے آسائش سے جینا چاہتا ہے اور زیادہ زندگی کو اپنا برباد کرنا چاہتا ہے، نادان ہے وہ لوگ، لہٰذا اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اور آخری جو آیت مجیدہ ہے، فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات وهو بکل شیء علیم، وہ اللہ جس نے زمین میں سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا۔ اللہ قرآن کا فیصلہ دے رہا ہے، پوری کائنات میں سب کچھ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ خدا قرآن میں کہہ رہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے کائنات کو بنایا، وہ جھوٹ بول رہا ہے، قرآن کے مقابلے میں جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے زمین میں سب کچھ اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ نے آسمان کی طرف رخ کیا، فسواہن سبع سماوات، اللہ نے 7 آسمانوں کو خلق کیا جنہیں بغیر ستون کے کھڑا کیا، ایسا شامیانہ جو بغیر ستون کے کسی سہارے کے کھڑا ہے، وہ بکل شیء علیم۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو 7 آسمان بنائے ہیں، اس میں دیکھیے اللہ نے ہمیں کیا ان کو بنانے کا، اللہ نے ہمیں دعوت فکر دے دی۔ کیا دعوت دے دی؟ اللہ نے یہ دعوت دے دی کہ دیکھو ان کی طرف غور کرو، فکر کرو، پوری کائنات کو بھی میں نے بنایا، زمین میں ہر چیز کو بھی میں نے بنایا، آسمانوں کو بھی میں نے بنایا۔ تو اللہ ہمیں دعوت توحید دے رہا ہے، فکر کرو اس میں میری قدرت کی، میری خالقیت کی نشانیوں کو پہچانو اور میری معرفت کو حاصل کرو۔ کیا وہ اللہ جو خالق کائنات ہے، علی کل شیء قدیر ہے، وہی مدبر کائنات ہے، وہی اللہ کائنات کا رازق ہے، وہی اللہ کائنات کا خالق ہے، وہی اللہ کائنات کا مالک ہے، وہی صحتیں عطا کرنے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، وہ مصیبتوں سے نکالنے والا ہے، وہی اللہ تمہیں اولاد بھی عطا کرتا ہے، وہی اللہ تمہیں عزت و کرامت بھی عطا کرتا ہے، وہی اللہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے یہ کائنات بنائی، وہی اللہ ہے جس نے اس کائنات کو بنانے میں تمہاری خلقت سے پہلے تمہارے لیے ہدایت کا انتظام کیا، اور اس ہدایت کے انتظام میں اللہ نے انبیاء کو خلق کیا، اور جو پہلے ہادی اس کائنات میں آئے، جو بشر بھی تھے اور ہادی بھی تھے، ان کا نام حضرت آدم تھا۔ تو لہٰذا اللہ نے یہ پوری کائنات بنائی اور ہمیں دعوت فکر دے دی۔ اور اسی آیت کے بعد اگلی آیت آ رہی جس میں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ میں نے جو ہے وہ کیا ہے، زمین میں اپنا خلیفہ بنایا۔ تو لہٰذا یہ ایک نظام ہدایت اللہ نے خلق کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پہ اور وارثان قرآن کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا